سے خلد کی کل کائنات ملتی ہے درے حسین سر ہمارے پاس ہے کعبہ ہمارے پاس صدقے میں پنجے تن کے ہے کیا کیا مجلس میں آ کے دیکھ لو مل جائے گا تمہیں خلد بری کے جانے کا رستہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس اللهم صل على محمد وآل محمد آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے مدت قلیل میں آئے اور کیا گئے دنیا میں آنے جانے کا وقفہ ہے اس قدر آ کر نہائے نہا کر چلے گئے آتے ہوئے اذان ہوئی صلوات پڑھیں بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعجل لگا رکھا ہے جز پنجے تنے پاک کے کیا رکھا ہم مر گئے ہوتے غمِ سرور کی قسم اس مرثی خوانی نے جلا رکھا ہے رشتہ میں
बावाज़ बुलंद सलवात اللهم صل على محمد وآل محمد علیہ السلام یا نہیں نہیں کوئی سفر نہیں جس جری کے عالم کی ہوا نہیں ملتی جسے جری کے عالم کی ہوا نہیں ملتی اسے فشار قبر سے میں چور ہو گیا ہوتا میرے کفن میں جو خاک شفا نہیں ملتی جسے جری کے سلوات پڑھائیں بابا سلوات پڑھائیں بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد سر حسین کی نیز پہ یہ تمنا تھی چراغ دین نبی یوں ہی سرفراز عصر یہ میدان میں صدا گونجی یہ سر رہے نہ رہے ہاں مگر نماز سر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھنا تو پڑھیے سلوات پڑھائیں بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلام کی چند اشعار بہت اختصار کے ساتھ بطور خاص اصلاح سلوات پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد مرداں کے چھپائے نہ گئے کفضائل شہ مرداں کے چھپائے
مگر اوصاف مٹائے نہ گئے کا فضائل مرداں کے چھپائے شجاعت کے زبانی دعوے ایک غزوے میں بھی دو ہاتھ دکھائے نہ گئے فضائل مرداں کے چھپائے پیچھے رہتے تھے صفوں کے کبھی آگے نہ بڑھے جوش کیا کیا انہیں سمجھا کے دلائے نہ گئے کا فضائل مرداں کے چھپائے نہ گئے ہم نشین اور بھی حیدر کے سوا تھے لیکن فرش پر کیوں شب ہجرت وہ سلائے نہ گئے کا فضائل مرداں کے چھپائے نہ گئے سات احمد کے جنازے کے گیا کون بشر جو تھے اپنے وہ گئے جو تھے پرائے نہ گئے کا فضائل مرداں کے چھپائے فہم انسان اعجاز علی کیا آئے گئے 40 جگہ اور کہیں آئے نہ گئے کا فضائل مرداں کے چھپائے نہ گئے حال مہراج محمد ہے خدا کی قدرت یوں گئے عرش پہ گویا کہیں آئے نہ گئے کا فضائل مرثیہ تو ہو چکا ہے ثواب فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
صلی اللہ علیہ محمد. ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کو ہدیہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. جو زہرا گزر گئی گل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی فاقوں کے رنج سے کہ حضور بدر گئی محبوب کبریا کی عزادار کبریا کی عزادار مر گئی 18ویں برس نے یافت دکھائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دعائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دعائی ہے ستین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار وہ گولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار بچے ہیں ان کو صبر دے میرے کردگار اب وہ کھلانے والی کہا تم پہ میں نثار اب وہ کھلانے والی کہا تم پہ میں نثار یارو تمہارے پالنے والی گزر گئے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی شیر خدا تھے مسترو مظلوم ایک طرح سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم ایک طرح پکڑے تھے دل کو سید مظلوم ایک طرح بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرح بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرح
کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا تحریر تھا کہ آپ وصی رسول ہو یا شاہ میرا آخری مجرا قبول ہو منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو صدقے سے آپ کے میرا مقصد حصول ہو صدقے سے آپ کے میرا مقصد حصول ہو ہاں یہ وصیت نہ فراموش کیجیے اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیے اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیے دویم یہ ہے کہ شب کو جنازہ اٹھائیو مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو کتنی جگہ نشان لحد کے بنائیو کتنی جگہ نشان لحد کے بنائیو سویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو شفقت سے بولیو کبھی گڑ کی نہ دیجیو شفقت سے بولیو کبھی گڑ کی نہ دیجیو گر میرے بعد بیاہ کریں شاہ حق شناس بچے ملول ہونا میری بیٹیاں اداس کھانے کا یہ طریق یا شاہ حق شناس ایک روز ان کے پاس تو ایک روز ان کے پاس ایک روز ان کے پاس تو ایک روز ان کے پاس آقا میرے حسین کی شادی رچائیو دولہا بنا کے میری لحد پر بلائیو دولہا بنا کے میری لحد پر بلائیو عزم وصیت آپ نے غسل و کفن دیا ناگاہ اہل بیت میں یہ شور و غل ہوا رخصت کرو کہ جاتی ہے احمد کے دل ربا ستین نے لپٹ کے کہا وہ مصیبت ستین نے لپٹ کے کہا وہ مصیبت اس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چلے کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلے کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلے تو بچوں سے یوں لپٹ گئی احمد کی دلربا جیسے بہن سے لاشیں مظلوم کربلا ناغے ندا یہ آئی کہ اے شاہ لاپتہ حشر آئے گا چھڑاؤ انہیں بہر کبریا حشر آئے گا چھڑاؤ انہیں بہر کبریا بچوں سے اپنے بنتے پیمبر جدا ہوئے لیکن بہن حسین سے کیوں کر جدا ہوئے لیکن بہن
ساتھ لونڈیاں سب ننگے سر چلیں، ننھی سی دونوں بیٹیاں بھی نوح گر چلیں، کہتی ہوئی یہ زینب خواستہ جگر چلے، ہے اندھیری رات میں اماں کے گھر چلے، ہے اندھیری رات میں اماں کے گھر چلے، راتوں تڑپ تڑپ کے میں آنسو بہاؤں گے، اتنا تو کہتی جاؤ کہ جلدی میں آؤں گے، اتنا تو کہتی جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم، المنحرفین عنہم والشاکین فیہم من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ صلوات بے محمد۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ساتھ
میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات انتہائی سخت لہجے میں گناہ کرنے والوں کی مذمت کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو انسان اللہ کی معصیت کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور حدود الہی سے تجاوز کرے، تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، خدا ایسے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتش جہنم کے حوالے کر دیتا ہے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، خار کرنے والا عذاب ہے۔ آیت کا یہ لب و لہجہ، الفاظ کی شدت، اسلوب کی سختی اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے کہ خالق کائنات گناہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، گناہ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ مجلس چہلم ہے، مجھے معلوم ہے آپ حضرات بہت زیادہ تھک چکے ہیں، پہلی مجلس کے بعد دوسری مجلس کا ماحول تھوڑا سا جو ہے وہ تھکن والا ہوتا ہے۔ آپ حضرات کی صلوات جو ہے وہ بھی اسی طرح کی تھی، تھکی ہوئی۔ لیکن بہرحال مجھے کچھ سنانا ہے اور آپ کو سننا ہے، یہ طے ہے۔ تو تھوڑا سا قریب ہو جائیے، جمع ہو جائیے، جو فاصلے اور یہ پراکندگی ہے تھوڑا سا نزدیک آ جائیے۔ جتنا آپ جلدی سے جمع ہو جائیں گے، میں بھی اپنے مطالب کو جمع کر کے آپ کی خدمت میں جلدی جلدی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ خدا گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا، لیکن انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کے اسباب کیا ہیں؟ گناہ کی علت، گناہ کی وجہ اور گناہ کا ریزن کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، اللہ نے اس کائنات میں اپنی مخلوقات کے درمیان حیوانات کو بھی پیدا کیا، ملائکہ کو بھی وجود عطا کیا اور انسانوں کو بھی خلق کیا۔ اگر ہم صرف جاندار کی گفتگو کریں، اللہ نے حیوانات کو پیدا کیا، حیوانات کو صرف قوت شہوانی عطا کی، قوت عاصمہ نہیں دی، یعنی وہاں صرف شہوتیں ہیں، وہاں کنٹرولنگ پاور نہیں ہے۔ لیکن جب خالق نے ملائکہ کو پیدا کیا تو ملائکہ کو صرف قوت عاصمہ عطا کی، قوت شہوانی نہیں دی، یعنی ملائکہ کے ہاں شہوتیں نہیں ہیں، صرف عصمت ہی عصمت ہے۔ لیکن جب خداوند عالم نے اس انسان کو پیدا کیا تو اس کو قوت شہوانی بھی عطا کی، قوت عاصمہ بھی عطا کی، یعنی شہوتیں بھی دیں اور کنٹرولنگ پاور بھی عطا کیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے عزیزو کہ اگر یہ انسان قوت شہوانی سے مغلوب ہو جائے تو حیوانات سے بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر قوت عاصمہ سے کام لے تو مسجود ملک بن جایا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آلہ محمد۔ لیکن یہ قوت شہوانی سے مغلوب کیوں ہوتا ہے؟ یہ شہوتوں سے مغلوب کیوں ہوتا ہے؟ یہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کی علت کیا ہے؟ گناہ کے اسباب کیا ہیں؟ یہی میرا موضوع گفتگو ہے، انتہائی خشک سا موضوع ہے، لیکن آپ حضرات نے توجہ کی تو چند معروضات جلدی جلدی پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟
علماء اخلاق نے بہت سارے اسباب آیات اور روایات کے تناظر میں بیان کیے ہیں گناہ کے، کہ گناہ انسان کیوں کرتا ہے۔ 17-18 اسباب اخلاقی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن 2-3 اسباب کی طرف اشارہ کروں گا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارک اسی سے سہارا لیتا ہوں، البتہ وہ حدیث منحصر نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے اسباب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں رسول اسلام کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان اول ما عصی بہ 6، یاد رکھنا 6 چیزیں گناہوں کا سبب بنتی ہیں، 6 چیزوں گناہوں کی بنیاد ہے، 6 چیزوں کی وجہ سے انسان گناہ انجام دیتا ہے۔ ان اول ما عصی بہ 6، وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ حب الدنیا، حب الطعام، حب النساء، حب النوم، حب الراحہ وحب المال۔ توجہ کیجیے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں گناہوں کا سبب ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو گناہوں کا سبب بنتی ہے وہ دنیا کی محبت۔ جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو آسانی سے اس کے قدم گناہوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ حب الدنیا یہ ایک اہم ترین سبب ہے گناہ کا۔ بڑا اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، معاشرے میں اچھا مقام ہے، لیکن جیسے جیسے دنیا کی محبت اس کے دل میں آتی ہے اس کا دامن کردار گناہوں سے آلودہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے گناہوں کا مرتکب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ و اول کل ذنب، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی ابتدا ہے۔ یہ عجیب و غریب مرحلہ ہے دنیا کی محبت کا۔ جب انسان دنیا کی محبت میں آپ دیکھیں، تجزیہ کر سکتے ہیں اپنے ماحول کا، دنیا کی محبت انسان کو ولی خدا کے مقابلے میں لا کر کھڑی کر دیتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو حق کا اتباع کرنے سے روک دیتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو حق کے دفاع سے روگردانی کر دیتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو باطل کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ انسان باطل کا ساتھ دیتا ہے اس دنیا کی محبت کے نتیجے میں۔ اس لیے مولا کہتے ہیں کہ رأس کل خطیئۃ و اول کل ذنب، یہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ، ہر فساد کی ابتدا ہے یہ دنیا کی محبت۔ لیکن عزیزان محترم، ارباب علم و فہم، دنیا کہتے کسے ہیں؟ دنیا کے معنی کیا ہیں؟ دنیا کی ڈیفینیشن اور دنیا کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے سماج میں اگر ہم کسی سے پوچھیں دنیا کسے کہتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ مال، دولت، زمینداری، زر و جواہرات، پیسہ، بنگلہ، گاڑی، یہ ساری چیزیں ہیں دنیا۔ اور اگر دین کی تعریف کی جائے تو ہم کیا، دین کی تعریف ہمارے سماج میں کیا کی جاتی ہے؟ نماز، روزہ، مسجد، امام باڑہ، مکتب، مدرسہ، یہ ساری چیزیں ہیں دین۔ آپ توجہ چاہتا ہوں، دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ جب دنیا کی محبت آتی ہے تو انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت پہلا سبب ہے گناہ کا۔ لیکن دین اور دنیا میں فرق کیا ہے؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ سماج نے دین اور دنیا میں جو فرق بیان کیا، دین اور دنیا کی جو تعریف کی، کیا دنیا کیا ہے؟ مال و دولت، زر و جواہرات، سونا چاندی، جتنا انسان کے پاس پیسہ ہوگا اتنا ہی ہمارے سماج میں اسے دنیا دار کہا جاتا ہے۔ دین کسے کہا جاتا ہے؟ امامہ، ابا، قبا، مسجد، امام باڑہ، مدرسہ، محراب، منبر، یہ ساری چیزیں ہیں دین۔ مال، دولت، زر و جواہرات، زمین، جائیداد، یہ ساری چیزیں ہیں دنیا ہماری نظروں میں۔ لیکن کیا واقعی مال دنیا ہے، دولت دنیا ہے، زر و جواہرات، زمین، جائیداد دنیا ہے؟ کیا واقعی نماز، روزہ، مسجد، امام باڑہ، امامہ، ابا، قبا یہ دین ہے؟ ایک راوی آتا ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، سوال کرتا ہے مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، مولا دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے؟ حقیقت دنیا کیا ہے اور حقیقت دین کیا ہے؟ عزیزو، امام نے جو جواب دیا وہ بہترین معیار ہے، شاندار ملاک اور کرائٹیریا ہے رہتی دنیا تک دین اور دنیا کو پہچاننے کے لیے۔
مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ اب امام نے جو جواب دیا ہے عزیزو توجہ چاہتا ہوں، امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ دولت دنیا ہے، مال دنیا ہے، پوسٹ مقام حیثیت رتبہ زر و جواہرات زمین جائیداد یہ دنیا ہے، مسجد امام باڑہ محراب ممبر امامہ آبا قبا یہ دین ہے۔ مولا پھر دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ ایک خوبصورت جواب امام نے دیا ہے، پوری توجہ کیجئے گا۔ مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یاد رکھنا ہر وہ چیز، توجہ کیجئے گا، مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ مولا کا جواب، مولا کہتے ہیں کہ دیکھو ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے۔ مولا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، اور ہر وہ چیز جو تم کو خدا تک پہنچا دے وہ دین ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، جو خدا تک پہنچا دے وہ دین ہے۔ اب اگر یہ مال و دولت خدا تک پہنچا دے تو اسے دنیا نہ کہنا، یہ دین ہے۔ اگر محراب و ممبر خدا سے دور کر دے تو یہ دین نہیں ہے، دنیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے ذرا اس سے بہتر انداز میں درود بھیجیں حضرت محمد والے محمد۔ حب الدنیا رأس کل خطیئت و اول کل ذنب، ہر وہ چیز جو تم کو خدا تک لے جائے وہ دین ہے۔ اب اگر مال و دولت خدا تک لے جائے تو اسے دنیا نہ کہنا، یہ دین ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ خدیجہ کو ملیکۃ العرب کہا گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ہر وہ چیز جو تم کو خدا تک پہنچا دے وہ دین ہے، جو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے۔ اگر مسجد خدا سے دور کر دے تو دین نہیں سمجھنا، وہ دنیا ہے، ورنہ پیغمبر کبھی بھی مسجد زرار کو ڈھانے کا حکم نہ دیتے۔ اگر ممبر خدا سے دور کر دے تو اسے دین نہیں سمجھنا، یہ دنیا ہے۔ اور جب دنیا کی محبت آتی ہے تو انسان آسانی سے گناہوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلا سبب روایات کے تناظر میں دنیا کی محبت، دنیا یہ گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ توجہ، بہت سارے اسباب بیان کیے ہیں اس روایت میں بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں، دو تین سبب کی طرف اشارہ کروں گا جس میں نے عرض کیا۔ پہلا سبب دنیا کی محبت، دوسری چیز وہ ہے جہالت۔ جس سماج میں شمع علم روشن نہ ہو اس سماج میں گناہوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جہاں جہالتیں ہوں، جہاں علم سے دوری ہے، وہاں آسانی سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ یہاں بھی مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ذرا بلند آواز میں درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ جہالت گناہوں کا سبب، توجہ کیجئے گا، مولا فرماتے ہیں الجہل فساد کل امر، جہالت ہر برائی کی جڑ ہے، جہالت ہر گناہ کی جڑ سبب ہے، علت ہے۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، چوتھے امام کا ایک خوبصورت جملہ ہے اس سلسلے میں، مولا امام زین العابدین علیہ السلام دست دعا کو بلند کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، باراللہ انا الذی بجہلہ عصاک، باراللہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے اپنی جہالت کی وجہ سے تیری معصیت کی ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے تیری نافرمانی کی ہے۔ گویا جہاں جہالتیں ہوں گی وہاں گناہ ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں نافرمانی ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہاں اللہ کے حکم کی مخالفت ہوگی، عبادت الہی سے دوری ہوگی۔ جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان گناہ کرے۔ قرآن نے بھی اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ برادران یوسف کے سلسلے میں دیکھیں، جناب موسیٰ کی وہ گفتگو، بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا ہے جناب موسیٰ سے، قالوا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بناؤ جیسا ان کافروں کا خدا ہے۔ کافروں کا خدا کیسا ہے؟ بت بنائے ہوئے ہیں، تاپوں پہ سجائے ہوئے ہیں، نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، وہ بت خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ روکنا نہ ٹوکنا، نہ کہنا نہ سننا، جو بھی چاہو انجام دو۔
جب جناب موسیٰ کی قوم نے اس منظر کو دیکھا تو بڑا اچھا لگا کہ بھئی کتنا اچھا خدا ہے، ہم جو چاہیں کریں، یہ نہ روکتے نہ ٹوکتے، ہم چڑھاوا چڑھا رہے، ناچ رہے، گا رہے۔ اب جناب موسیٰ سے کریں کہ تم نے ہمارے لیے ایسے کو خدا بنا دیا جو آنکھ نہیں رکھتا لیکن دیکھتا ہے، جو زبان نہیں رکھتا لیکن بولتا ہے، جو ہاتھ نہیں رکھتا لیکن ٹوکتا ہے۔ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بناؤ۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے وجود میں جہالتیں نہ ہوتیں تو اس قسم کا مطالبہ مجھ سے کبھی نہ کرتے۔ تو جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان گناہوں کا مرتکب ہو سکتا ہے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہالت ایک سماجی برائی ہے، جہالت ایک معاشرتی جرم ہے، لیکن جہالت کا گناہ سے کیا تعلق ہے؟ جہالت کا گناہ سے کیا رابطہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ایک مثال دے کر اپنی بات کو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جہالت اور گناہ کا رابطہ کیا ہے؟ جہالت اور گناہ کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے کہ معصوم گناہ نہیں کرتا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں معصوم گناہ کیوں نہیں کرتا؟ ذرا سوچیں معصوم کیوں گناہ نہیں کرتا؟ اب مثال کے ذریعے اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جہالت کیوں گناہ کا سبب بنتی ہے۔ ایک انسان اس امام باڑے کی چھت پر چڑھ جاتا ہے، اوپر سے نیچے کودنا چاہتا ہے، فاصلہ زیادہ ہے، کودنا چاہتا ہے لیکن نہیں کودتا۔ دوسری تیسری منزل سے انسان نیچے کودنا چاہتا نہیں کودتا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اگر میں اوپر سے نیچے کودا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر کودتا ہے تو دو حالت، یا تو خودکشی کا ارادہ کیا ہے یا ذہنی بیمار ہے۔ لیکن اگر صحیح ہو، سالم عقل کا انسان، سلیم الفکر انسان کبھی بھی دوسری تیسری منزل سے خود کو اوپر نیچے نہیں گراتا۔ اچھا، اس کا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا ہے، اسے کسی نے روکا نہیں ہے، اس کے اندر قدرت بھی ہے، اس کے اندر اختیار بھی ہے، یہ خود کو اوپر سے نیچے گرا سکتا ہے لیکن نہیں گراتا۔ کیوں نہیں گراتا؟ عزیزو اس لیے نہیں گراتا کہ وہ جانتا ہے، وہ اس بات کا عالم ہے، وہ اس بات کا باخبر ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر اوپر سے نیچے گراؤں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس عمل کے نتیجے کا جاہل نہیں ہے، اس عمل کے نتیجے کا عالم ہے، لہذا اوپر سے نیچے نہیں گراتا۔ میں مثال تبدیل کر رہا ہوں۔ ایک انسان پیاسا ہے، بہت شدت پہ پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، ایک نالا بہ رہا ہے جس میں گندا پانی بہ رہا ہے، بڑی معذرت یہ مثال دے رہا ہوں لیکن بات کو ذہنوں سے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ گندا نالا، پانی بہ رہا ہے، بہت ہی پیاسا انسان، کتنا بھی پیاسا کیوں نہ ہو اس گندے نالے کے پانی کو نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا ہے، مقتضی موجود ہے، پیاس لگی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس گندے نالے کے پانی کو نہیں پیتا۔ جاں طلب ہے، جان لبوں پر آ چکی ہے لیکن نہیں پیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے اس پانی کی نجاست اور کثافتوں کو دیکھ رہا ہے، اس پانی کی نجاست اور کثافتوں کا عالم ہے، جاہل نہیں ہے۔ جہالت کیسے گناہ کا سبب بنتی ہے عزیزو؟ دوسری تیسری منزل سے انسان خود کو نیچے نہیں گراتا، گندے نالے کا پانی نہیں پیتا، چونکہ اس عمل کے نتیجے سے باخبر ہے، اس عمل کے نتیجے کا عالم ہے۔ عزیزو، معصوم کو معصوم اسی لیے کہتے ہیں، معصوم اسی لیے گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ معصوم ہر گناہ کے نتیجے سے اسی طرح واقف ہوتا ہے جیسے انسان گندے نالے کے پانی کی نجاستوں اور کثافتوں سے واقف ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ جہالت، جب تک جہالتیں رہیں گی انسان گناہ کا مرتکب ہوتا رہے گا۔ اب اگر انسان چاہتا ہے کہ فردی زندگی اور اجتماعی زندگی میں گناہوں سے دوری ہو تو ضروری ہے کہ شمع علم روشن کی جائے، علم کا چراغ جلایا جائے، تاکہ اس کی روشنی میں انسان راہ حق و صداقت کو پا کر دامن کردار کو گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ رکھے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو یہ جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان
گناہوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا اور آخری سبب، یہاں اپنی بات مکمل کر دوں گا، تیسرا سبب گناہوں کا وہ ہے خواہشات نفس کی پیروی۔ جب انسان اپنے نفس کا اسیر ہو جائے، جب اپنے انسان خواہشات نفس کی پیروی کرے تو آسانی سے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں اما اتباع الہوی فیصد عن الحق، خواہشات نفس کی پیروی، خواہشات نفس کی غلامی حق کا اتباع نہیں کرنے دیتی، حق کی پیروی نہیں کرتی۔ یا انسان خواہشات نفس کی پیروی کرے گا یا حق کا اتباع کرے گا، یہ نہیں، یہ انسان اگر خواہشات نفس کا غلام ہو جائے تو کبھی حق کا اتباع نہیں کر سکتا، کبھی حق کی پیروی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ یہ نہ کہیے کہ فلاں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہ نہیں بولتے، یہ نہیں بولتے، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، سماج خاموش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنے نفس کی غلامی کا اسیر ہے، اس کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے۔ کہیں رشتہ داری کا مسئلہ آتا ہے، کہیں خاندان کا مسئلہ آتا ہے، کہیں محلے کا مسئلہ آتا ہے، لہذا انسان نہ حق کی پیروی کرتا ہے نہ باطل کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جب انسان خواہشات نفس کا اسیر ہو تو آسانی سے گناہوں کی طرف بڑھتا ہے۔ قرآن پھر کہتا ہے اس سلسلے میں پیغمبر کو خطاب، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ بڑی سخت آیت ہے۔ قرآن کہتا میرے حبیب، جن لوگوں نے اپنے نفسوں کو اپنا خدا مان لیا، جو اپنے نفسوں کی غلامی کرتے ہیں، جو اپنے خواہشات نفس کے اسیر ہیں، میرے حبیب تم بھی ان کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ افانت تکون علیہ، کیا تم ان کے وکیل بنتے ہو؟ میرے حبیب تم بھی ان کی ہدایت نہیں کر سکتے جو اپنے نفسوں کے اسیر ہیں، جو خواہشات نفس میں مبتلا ہے۔ تم بھی ان کا، انسان جب خواہشات نفس کا اسیر ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، نہ صرف گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، حق سے منہ پھیرتا ہے، باطل کا ساتھ دیتا ہے، رضایت الہی سے، رضائے الہی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، خوشنودی پروردگار سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، رضائے الہی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ توجہ کیجیے گا، اہم ترین مرحلہ ہے۔ جب انسان خواہشات نفس کا اسیر ہو تو خوشنودی پروردگار حاصل نہیں ہو سکتی، رضائے الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک اور روایت ہے جو پیغام کی شکل میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر کلیم اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، آواز قدرت آئی، موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لیکن لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں، لہذا انہیں یہ 5 چیزیں نہیں مل پاتی۔ دست عدد کو جوڑا جناب موسیٰ نے، بار الہ بتا تو نے کون سی 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا اور ہم کہیں اور دیکھتے ہیں، ہمیں وہ 5 چیزیں نہیں ملتی۔ توجہ چاہوں گا، جو بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لوگ انہیں کہیں اور تلاش کرتے لہذا نہیں ملتا۔ بار الہ بتا تو نے ان 5 چیزوں کو کہاں رکھا، ہم کہاں تلاش کرتے ہیں، ہمیں نہیں مل رہی۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملنے والا۔ اب آپ دیکھیں، ہر انسان سکون کی تلاش میں، لیکن کسی کو سکون ملنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر انسان سے چاہتا ہے سکون ملے، لیکن سکون نہیں ملتا۔ ملے بھی کیسے؟ اگر دنیا میں ہوتا تو ملتا۔ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملا۔ آپ دیکھیں، ہر انسان مضطرب ہے، پریشان ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، سکون نہیں ہے۔ کوئی بھی سماج ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عالم ہو، عوام ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو، باہر کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، سکون نہیں مل رہا ہے۔ سماج کے کسی بھی فرد کو سکون نہیں مل رہا ہے، سکون کی تلاش میں، لیکن سکون نہیں مل رہا ہے۔ ہوتا تو ملتا، اللہ کہہ رہا میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن عزیز ایک سوال، بہرحال تو نے سکون کو آخرت میں رکھا، ہم اسے دنیا میں تلاش کر رہے، نہیں مل رہا۔ ہمیں سکون چاہیے،
پالنے والے تیری بارگاہ میں اب دست ادب کو جوڑ کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بار الہا تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہماری فطرت میں سکون کی تلاش رکھ دی. توجہ کیجئے گا عزیزو. پالنے والے تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہماری فطرت میں سکون کی تلاش رکھی اور سکون کو آخرت میں رکھا. ہم چاہتے ہیں دنیا میں ہمیں سکون ملے، تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. تو نے سکون کو آخرت میں رکھا، ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہماری فطرت میں سکون کی تلاش رکھ دی. ہر انسان سکون کی تلاش میں. بار الہ یا تو ہمیں دنیا میں نہ بھیجا ہوتا، یا ہماری فطرت میں سکون کی تلاش نہ رکھی ہوتی، یا پھر دنیا میں تھوڑا سا سکون رکھ دیتا تاکہ ہمیں تھوڑا سا سکون مل جاتا. تو نے سکون کو آخرت میں رکھا، ہمیں دنیا میں بھیجا، ہماری فطرت میں سکون کی تلاش رکھ دی. مسئلہ کیسے حل ہو؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے. غافل تو نے دیکھا نہیں، میں نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا دیا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. میں نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا دیا. اگر تم اس دنیا میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں نے واضح طور پر قرآن میں اعلان کر دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرا ذکر کرتے چلے جاؤ، سکون ملتا چلا جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ذرا مل جل کر بہتر انداز میں درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. جتنا میرا ذکر کرو گے، جتنی میری عبادت کرو گے، جتنی میری بندگی کرو گے، اتنا ہی تمہیں سکون ملتا چلا جائے. موسیٰ میں نے 5 چیزوں میں رکھا. لوگ کہیں ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کر رہے ہیں. موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملنے والا. دوسری چیز، موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کر رہے ہیں. علم آرام طلبی میں حاصل نہیں ہو سکتا، علم سونے سے حاصل نہیں ہو سکتا. علم کے لیے محنتیں، مشقتیں، تکلیفیں، زحمتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر انسان دولت علم سے مالا مال ہوتا ہے. اگر آرام طلبی اور راحت طلبی میں علم ہوتا تو ہمارے معاشرے کا ہر نکھٹو سب سے بڑا عالم ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی میں تلاش کر رہے ہیں. مولا امیر المومنین کا بھی ایک شعر ہے اس سلسلے میں. مولا فرماتے ہیں من طلب العلا بسحر اللیالی. جو بلندیاں چاہتا ہے، جو علم کے درجات پر فائز ہونا چاہتا ہے، وہ اپنی راتوں کو دنوں میں تبدیل کرتا ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں وہ اپنی آنکھوں کو پھوڑتا ہے، یعنی راتوں کو جاگتا ہے. جو بلندیاں چاہتا ہے، جو کمال علم کے درجات پر پہنچنا چاہتا ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ راتوں کو دنوں میں تبدیل کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی آج کا ماحول، آج کا زمانہ، خاص طور سے ہمارے یہ نوجوان رات بھر جاگ رہے ہیں، جاگنے کا بہانہ بھی ہاتھ میں موجود ہے. سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ، واٹس ایپ سے تھکے تو فیس بک پر آ گئے، فیس بک سے طبیعت اکتائی تو انسٹاگرام پر پہنچ گئے. رات بھر مختلف بہانے موجود ہیں. رات بھر مولا کرے من طلب العلا بسحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. مولا ہمارا ہر جوان رات بھر جاگ رہا ہے، لیکن شمع علم تو روشن نہ ہوئی، جہالتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. مسئلہ کیسے حل ہو؟ علی نے دوسرے مصرے میں ایک شرط لگا دی. مولا نے صرف یہ نہیں کہا کہ راتوں کو جاگنے سے علم. مولا فرماتے من طلب العلا بسحر اللیالی وبقدر قد تکتسب معالی. جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، اور انسان جتنی محنت کرتا ہے خدا اس کا صلہ اس کو دیتا چلا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. موسیٰ میں نے 5 چیزوں میں رکھا، لوگ کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہا ہے. موسیٰ سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہا ہے. موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کرتے، نہیں ملا. بڑی ایک یہ خوبصورت جملہ عزیزو، خصوصاً آج کے ماحول میں توجہ کیجئے گا. موسیٰ
میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ اور خوبصورت جملہ حدیث کا، اللہ فرماتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ میں نے عزت کو، میں نے سر بلندی کو، میں نے سرفرازی کو، موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ وہاں عزت کے نام پر بے عزتی تو کی جاتی ہے۔ انسان تجھے عزت چاہیے تو آ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، وہ صاحب عزت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر تجھے حقیقی عزت چاہیے تو اس کی بارگاہ میں آ جو خالق عزت ہے۔ موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ ان حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں ذلت کا طوق تمہاری گردن میں ڈالا جا سکتا ہے، عزتوں سے تمہیں نہیں نوازا جا سکتا ہے۔ لیکن نہ جانے اس انسان کو کیا ہو گیا، کبھی اس ڈیوڑی پر ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ موسیٰ میں نے عزت کو، سرفرازی کو، سربلندی کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں، وہاں نہیں ملنے والا۔ انسان تجھے عزت کی تلاش ہے تو آ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جو صاحب عزت ہے۔ لیکن یہ انسان عزتوں کے حصول میں کبھی اس کے دروازے پر، کبھی اس کی ڈیوڑی پر، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں، جس کا چراغ جلتے ہوئے دیکھا اسی کے ہی پیچھے لگ گیا۔ کہتے ہیں چمتکار کو نمسکار، جیسی پارٹی ایسے ہی کرتے کا رنگ۔ لیکن یہ انسان بھول جاتا ہے کہ عزت لباس بدلنے سے نہیں، کردار بدلنے سے ملتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ وہاں بے عزتی ہوگی، وہاں ذلت کا طوق گردنوں میں ڈالا جائے گا، وہاں عزت نہیں ملے گی۔ لیکن یہ انسان بھول گیا کہ خالق عزت کون ہے۔ تھوڑا سا کسی نیتا جی سے رابطہ، کانٹیکٹ، تعلقات ہوئے تو پورے سماج پہ سیاسی دھوس جماتا ہے۔ ہمارے فلاں صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، فلاں نیتا جی سے بڑی اچھی دوستی ہے، فلاں پارٹی میں ہمارا بڑا وقار ہے، بڑی عزت ہے۔ کن آنکھوں نے دیکھا کہ تمہارا وقار اور عزت ہے؟
توجہ کیجیے گا، تھوڑا سا تعلق ہو. اچھا کبھی میں اکثر کہتا ہوں کبھی کسی نیتا جی نے ملاقات کا وقت دے دیا تو ہفتے اور 10 دن پہلے سے ہی پڑوسی، عزیز، رشتہ دار، بیوی بچے، محلہ سب پریشان. میری ملاقات ہے، مجھے اپوائنمنٹ ملا ہے، مجھے ٹائم دیا گیا ہے، فلاں دن فلاں تاریخ میرا نیتا جی سے اپوائنمنٹ ہے، ملاقات ہے. انتظار کر رہا ہے انسان، بے چین ہے. وقت گزرا، اللہ اللہ کر کے وہ دن آ گیا. خوبصورت کپڑے نکالے، اچھا لباس پہنا. 9 بجے ملاقات کا وقت ہے، 8 بجے ہی ڈبڑی پر سلام دینا شروع کر دیا. یہ وہ ہے جو کبھی مسجد میں اذان سے پہلے نہ آیا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. 9 بجے ملاقات، 1 گھنٹہ پہلے اور پہلے جا کر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، دل بے چین ہے. 8:30 ہو گئے، اضطراب میں اضافہ ہو رہا ہے. 8:45 پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، دل کی دھڑکنیں. 9 بج گئے، اب نیتا جی کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. لیکن عجیب اتفاق، وقت گزرتا چلا گیا، نیتا جی کی کوئی خبر نہیں. یہ کروٹیں بدل رہی. 9:30 ہو گئے، 10 بج گئے، کوئی خبر نہیں. جب 10 بجے تو بے چینی میں اضافہ. پی اے سے کہا کہ بھائی ملاقات کا ٹائم تھا، کیا ہوا؟ پی اے نے منہ بگاڑ کر کہا کہ بھائی آج نیتا جی کسی اہم میٹنگ میں چلے جائیں، ملاقات نہیں ہو سکتی، جائیے واپس چلے جائیے. 10 دن پہلے سے محلے والوں پر دھونس جما رہے تھے. آپ کیا جواب دیں؟ آخر آنا تو تھا ہی، واپس منہ لٹکا کر واپس ہے. کیا ہوا صاحب؟ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، ملاقات ہوئی؟ نہیں ملاقات تو نہیں ہو سکی، کسی اور دن ملاقات ہوگی، کہہ دیا گیا ہے. توجہ کیجیے گا عزیزو، انسان عزتوں کی تلاش میں ہے. کسی دن اور، اچھا کچھ دن گزرے، پھر اشتیاق ملاقات میں پھر جا کر سلام کیا. دروازہ کھٹکھٹایا، نیتا جی تو نہیں. پی اے نکلا، پی اے سے پہلے پی اے کا ڈوگی بھونکنا شروع کر دیا. یہ انسان عزت کی تلاش میں آیا تھا. کیوں آئے ہو صاحب؟ کہا ملاقات نہیں ہو سکی، پھر آپ ملاقات کرا دیجئے. پی اے نے ڈانٹ لگائی، کیا ایسا ملاقات ہوتی ہے؟ جائیے واپس چلا جائیے. انسان تجھے کیا ہو گیا؟ جائیے واپس چلے جائیے. دروازہ بند کر لیا گیا. انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو ان کے اور ان کے دروازوں پر جاتا ہے جو دن کے اجالے میں تیرے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں. انسان تو ان کے دروازوں پر کیوں جاتا ہے جو دن کے اجالے میں تیرے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں؟ تو اس کے دروازے پر کیوں نہیں آتا جو رات کی تاریکیوں میں اپنے دروازے کو کھول کر آواز دیتا ہے، میرے بندے مجھے پکار، میں تجھے عزتوں سے نوازوں گا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. میرے بندے مجھے پکار، ادعونی استجب لکم. میرے بندے مجھے پکار، تو مجھے آواز دے، میں تیری آواز پر لبیک کروں گا. موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا. لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تھا. نہیں ملے گی عزت. آج کل دیکھیے الیکشن کا زمانہ ہے، لوگوں کے حالات کو آپ دیکھیے گا. عزتوں کی تلاش میں کہاں کہاں جائیں گے، لیکن وہاں نہیں جائیں گے جہاں حقیقی عزت انسان کو ملتی ہے. حقیقی عزت کہاں ملتی ہے؟ آپ توجہ کیجیے گا. حقیقی عزت اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے. نماز کے لیے آپ کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. توجہ کیجیے گا، اکثر سنتے ہیں آپ، نماز مومن کی معراج ہے. ساری عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے نماز. نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ. سجدے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا سر جھکاتا ہے. کتنا جھکاتا ہے؟ جھکانے کی آخری حد، اس سے زیادہ نہیں جھکا سکتا. جھکانے کی جو آخری حد، انسان سجدے میں اپنا سر جھکاتا ہے. نماز مومن کی معراج. نماز کا اہم ترین رکن سجدہ. سجدے میں کیا کیا؟ سر کو جھکا دیا. جب اس بندے نے اپنا سر جھکا دیا تو اللہ بھی آواز دیتا ہے، میرے بندے جتنا میری بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا اتنی ہی بلندیاں عطا کرتا چلا جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ذرا مل جل کر بلند آواز میں درود بھیجے محمد وآل محمد.
صلاۃ و معراج المومن کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جھکے گا اتنی ہی بلندی عطا کرتا تھا. تو عزت اللہ کی بندگی میں ہے، عزت اللہ کی اطاعت میں، عزت اللہ کی عبادت میں ہے. بنی اسرائیل کا ایک عابد جو پہلے بت پرست تھا، 70 سال تک بتوں کی پوجا، 70 سال تک یا صنم کہتا رہا. توجہ کیجیے گا، عزت کہاں ہے؟ 70 سال تک بتوں کی پوجا کی، 70 سال تک یا صنم کہا. لیکن ایک دن راہ ہدایت روشن ہوئی، دل ٹوٹا، آنکھیں نم ہوئی، آیا اللہ کی بارگاہ میں آواز دی، یا صمد. 70 سال تک یا صنم کہنے والا ایک مرتبہ آواز دیتا ہے یا صمد، تو مرتبہ ادھر سے آواز آتی ہے لبیک لبیک یا عبدی، میرے بندے میرے بندے. ایک مرتبہ یا صمد کہا، 2 مرتبہ لبیک لبیک کی آواز آئی. ملکوت اعلیٰ میں ہے جان، فرشتے پریشان، بار الہ 70 سال تک بتوں کی پوجا کرنے والا، 70 سال تک یا صنم کہنے والا، ایک مرتبہ تجھے یا صمد کہہ کر پکارتا ہے، تو 2 مرتبہ اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے. آواز قدرت آتی ہے، میرے فرشتوں تم نے دیکھا نہیں، آج اس نے سب سے ناتا توڑ کر مجھ سے رشتہ جوڑ لیا. اب اگر میں اسے عزتیں نہ دوں گا تو کون عزتوں سے نوازے گا؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد. موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا. لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں. نہیں، انسان تجھے عزت چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا، جتنا جھکے گا اتنی ہی بلندی عطا کرے. میں اس روایت کو مکمل کروں. موسیٰ میں نے 5 چیزوں میں رکھا، لوگ کہیں اور تلاش کر رہے ہیں. سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، نہیں ملے گا. علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کرتے ہیں، نہیں ملے گا. موسیٰ میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا، لوگ اسے بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہا. موسیٰ میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کر رہے ہیں. موسیٰ میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملا. اور آخری جملہ، موسیٰ میں نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کو خواہشات نفس کی مخالفت میں رکھا، لوگ اسے پیروی خواہشات میں تلاش کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد وآل. موسیٰ میں نے اپنی خوشنودی کو، اپنی رضا کو نفس کی مخالفت میں رکھا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ میری رضا، میری خوشنودی ملے تو خواہشات نفس کی مخالفت کرو. علی کا جملہ ہے، ہاتھ ان یغلبنی ہوائی. دیکھو، علی کی ہوائے نفس علی پر غالب نہیں آ سکتی. یہ علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. بہترین، یہ عظیم سبب ہے گناہوں کا، بڑا سبب ہے گناہوں کا خواہشات نفس کی پیروی. جب انسان خواہشات نفس کا اسیر ہوتا ہے تو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، میں نے موسیٰ 5 چیزوں میں رکھا، لوگ انہیں کہیں اور تلاش کر رہے، نہیں ملتا. یہ مزاج ہے انسان کا کہ چیز کہیں ہوتی ہے، ڈھونڈتا کہیں ہے، جس کے نتیجے میں محرومی ہے. آخر کلام میں بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. موسیٰ میں نے ان 5 چیزوں کو یہاں رکھا، لوگ کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملے گا. کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی بڑی مشہور، اطلب العلم ولو کان بالسین. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. 6 امام کا زمانہ ہے، مولا مدینے میں تشریف فرمائے. کچھ سرپھروں نے جب اس حدیث کو دیکھا تو کہا، بھئی چلو علم حاصل کرنے کے لیے چین جاتے ہیں. بتائیے، کبھی کبھی ہر سماج میں اس طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس حدیث کو جامع عمل پہنانا ہے تو چلو چین جا کر علم حاصل کریں. 6 امام مدینے میں موجود ہے، کہہ رہے چین جانا ہے. اب انہوں نے ٹولہ بنایا اپنا، اشتیاق علم، چلیں چین جانا ہے. بہلول کو بھی خبر مل گئی. کچھ بے وقوف احمق
مدینے کو چھوڑ کر چین جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ بہلول نے پہلے سے انتظام کیا، جو راستہ تھا اس راستے پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہ بے وقوفوں کا ٹولہ جب ادھر سے گزرا تو بہلول کو دیکھا، بہلول بیٹھے خاک چھان رہے ہیں۔ کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ خاک چھان رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ میری سوئی کھو گئی تھی، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ توجہ کیجیے گا۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ سوئی کو تلاش کر رہا ہوں خاک چھان کر۔ کہ بہلول سوئی کہاں کھوئی تھی؟ کہ وہ تو مدینے میں کھوئی تھی۔ تو بہلول جب مدینے میں کھوئی تھی تو یہاں کیوں تلاش کرو؟ بڑے بے وقوف ہو تم۔ تمہیں سوئی کو ڈھونڈنا ہے تو مدینے میں ڈھونڈو، اس لیے کہ جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں ملتی ہے۔ سوئی تمہاری مدینے میں کھوئی ہے، تلاش یہاں کر رہے ہو، کتنے بڑے بے وقوف ہو۔ بہلول نے مسکرا کر کہا، بے وقوف میں نہیں، بے وقوف تم ہو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ بے وقوف میں نہیں، بے وقوف تم ہو، اس لیے کہ وارث علم مدینے میں موجود ہے، تم چین جا کر کیا کر رہے ہو؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ موسیٰ میں نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کو خواہشات نفس کے مقابلے میں رکھا، خواہشات نفس کی مخالفت میں رکھا، لوگ اسے پیروی خواہشات میں تلاش کرتے ہیں۔ عزیزو، جب انسان خواہشات نفس کا اسیر ہو تو نہ حق کو پہچانتا ہے، نہ باطل کو پہچانتا ہے، نہ انسان ولی خدا کو پہچانتا ہے، نہ معصوم کو پہچانتا ہے، ولی خدا کے مقابلے میں آتا ہے۔ آپ کربلا دیکھیں، بہت سارے ایسے تھے جو حسین کو پہچانتے تھے۔ حسین نواسہ رسول ہے، حسین فاطمہ کے بیٹے، حسین امام پیدا ہے، حسین امام معصوم ہے، لیکن حسین کے مقابلے میں آئے ہیں چونکہ خواہشات نفس کے اسیر ہیں، چونکہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو چکے ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ دامن کردار پر گناہوں کا دھبا نہ پڑے تو ضروری ہے کہ خواہشات نفس کی مخالفت ہو۔ جانتے ہیں کہ حسین فرزند فاطمہ ہے، جانتے ہیں کہ حسین امام برحق ہے، لیکن ولی خدا کے مقابلے میں آئے ہیں چونکہ خواہشات نفس کے اسیر ہو اور دنیا کی محبت سے مغلوب ہو۔ آج ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں بھی اگر آپ تجزیہ کریں تو کہنے کو تو ہم سب حسینی ہیں، لیکن عملاً ہم خواہشات نفس کے اسیر ہو کر حسین کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ ورنہ دشمن کہتا ہے، اعتراف ہے، بے چین بھی ہیں کہ اگر حسین کو قتل کیا تو کل رسول کو کیا جواب دیں، اگر حسین کو شہید کر دیا تو قیامت میں اللہ کے رسول کو کیا، لیکن اس کے باوجود بھی حسین کے مقابلے میں چونکہ خواہشات نفس کے اسیر۔ عزیزوں، مجلس چہلوں میں ایک مرحومہ کے اصالہ سبا کی مجلس، تسلیت اور قرصے کے طور پر میں مولانا رضی صاحب کے بلا ان کے بھائیوں کی خدمت میں یہی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعاً ماں جیسی عظیم نعمت کا فقدان اولاد کے لیے انتہائی سخت ہے، اور اس مصیبت پر صبر کرنا بھی انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ کربلا ہر غم کا دوا ہے، کربلا ہر درد کی دوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم فاطمہ کے لال کی فرش ازا بچھا دیتے ہیں، جب ہمارا ہم سے کوئی جدا ہوتا ہے تو ہم اپنا غم بھول کر فاطمہ کے بیٹے کی فرش ازا بچھا کر شہزادی کو ان کے لال کا قرصہ دیتے ہیں۔ چونکہ آئمہ نے بھی بڑی تاکید کی ہے اس سلسلے میں، ابن شبیب ان منتواتی انفقل الحسین، ابن شبیب اگر رونا چاہو، اگر آنسو بہانا چاہو تو دیکھو میرے جد حسین مظلوم کا ماتم کرنا۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے کہ ابن شبیب میرے جد حسین مظلوم کو کربلا کے بیابان میں اس طرح شہید کر دیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں عرب اپنے گوسفندوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزیزوں آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ مرحومہ کے اصالہ سباب کی مجلس ہوں، یہاں پسماندگان بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا سخت واقعی سخت مرحلہ ہے، ماں کا جانا بڑا سخت مرحلہ ہے، لیکن آئے اس عظیم ماں کو یاد کر رہے ہیں
کہ جس کے اوپر دنیا میں مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، جس کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی، فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی اللیام سرنا لیالی بابا آپ کے بعد آپ کی امت نے مصائب کے وہ پہاڑ توڑے کہ اگر روز روشن پہ پڑھتے تو شب تاریک میں تبدیل ہو جاتے۔ ہاں پیغمبر کے بعد فاطمہ صبح و شام مرثیہ پڑھ رہی ہیں، صبح و شام ماتم کر رہی ہیں، صبح و شام آنسو بہا رہی ہیں، لیکن عزیزو جانتے ہیں فاطمہ پر بڑی مصیبتیں پڑی۔ فاطمہ صبح و شام مرثیہ پڑھ رہی ہیں، لیکن یہ فاطمہ کا کردار ہے کہ فاطمہ علی کو اپنے غم کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ فاطمہ علی کی ڈھارس سے، علی کی مونس و غمخوار ہے۔ فاطمہ مصیبتوں کو برداشت کر رہی ہیں، لیکن علی کو محزون نہیں دیکھنا چاہتی، علی کو غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ علی سے اپنا درد چھپا رہی ہے۔ فاطمہ کی کوشش یہ ہے کہ علی کے سامنے گریہ نہ ہو، علی کے سامنے آنسو نہ بہایا جائے۔ میں نے علماء سے سنا ہے، روایات کے تناظر میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جب علی گھر میں آتے ہیں تو فاطمہ مسکرا کر علی کا استقبال کرتی ہیں، اس لیے کہ فاطمہ جانتی ہیں علی تنہا ہے، علی اکیلے ہیں، علی مظلوم ہیں، کہیں علی کو درد کا احساس نہ ہو جائے۔ لیکن عزادار و روایت کہتی ہے کہ جب ایک دن علی صحن فاطمہ میں آئے تو کیا دیکھا کہ دختر رسول صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے۔ علی سے برداشت نہ ہوا، فاطمہ کے قریب آ گئے، اے دختر رسول میری زندگی میں اتنا رونا کیسے؟ ایک مرتبہ فاطمہ نے سر کو اٹھایا، یا علی میں اپنے اوپر ہونے والی مصیبتوں پر نہیں رو رہی ہوں۔ اے دختر رسول پھر کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ یا علی میں آپ پر ہونے والے مصائب کا ماتم کر رہی ہوں، یا علی میں آپ پر ہونے والے مظالم کا نوحہ پڑھ رہی ہوں۔ یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادار فاطمہ کہتی ہیں یا علی میں نے سنا ہے، اے ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، فاطمہ کے قریب بیٹھے، دختر رسول حالت یہ نہیں ہے کہ مدینے کے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے، اے فاطمہ حالت یہ ہے علی سلام کرتا ہے، مدینے کے لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو مجلس ختم کر رہا ہوں، چند جملہ مصائب کے سن لیں، زحمت تمام ہو رہی ہے۔ دختر رسول حالت یہ ہے، عالم یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے، مدینے کے لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جیسے ہی فاطمہ نے یہ سنا، فاطمہ تڑپی، فضہ کو آواز دی، فضہ میرا مصلی عبادت بچھا دو، مثل مصلی بچھا۔ فاطمہ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، دستے دعا کو بلند کیا، آواز دی، اللہم عجل وفاتی سریعا، بار الہ فاطمہ کی موت کو قریب کر دے۔ اجرکم اللہ۔ پالنے والے اللہم عجل وفاتی سریعا، بار الہ فاطمہ کی موت کو قریب کر دے۔ اس لیے کہ فاطمہ زندہ رہ کے کیا کرے گی جب علی کے سلام کا جواب نہ دیا جائے؟ میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں۔ بی بی ذرا کربلا زینب کے عزم کو سلام کرے، ایک بہن کے سامنے ایک بھائی کا گلا ہے، شمر کا خنجر ہے،
حسین کی مظلومی ہے، زینب کی بے کسی ہے، خنجر چلا سر تن سے جدا ہوا، زینب نے مدینے کا رخ کیا، نانا آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نواز، نانا آپ کا نواز، بدن ٹکڑے ٹکڑے، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق محمد وأنت المحمود إلهي بحق علي وأنت الأعلى إلهي بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض إلهي بحق الحسن وأنت المحسن إلهي بحق الحسين وأنت قديم الإحسان إلهي بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم إني نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا إلهي أعمالنا قليل وحاجاتنا كثير وأنت أعلم بصير فإنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کے ساتھ